اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس 7th کلاس کا جو اردو سبجیکٹ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں سری نگر سے کرگل تک، تو تھوڑا بہت ہم نے اس میں آپ کو پڑھایا ہے، تو آج انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ دراز جو ہے وہ دنیا میں سائبیریا کے بعد سرد ترین علاقہ ہے۔ تو دراز میں درجہ حرارت سردیوں کے موسم میں -45 ڈگری تک گر جاتا ہے، یعنی کہ جس طرح آپ دیکھتے ہو مطلب دسمبر، جنوری، فروری میں تو یہاں -3 یا -2 یا -5 تک ہوتا ہے، لیکن اگر ہم دراز کی بات کریں گے تو وہاں سردیوں میں -45 ڈگری گر جاتا ہے، یعنی کہ بہت ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں۔ دراز میں اگرچہ بہت کم بارشیں ہوتی ہیں، لیکن یہ چھوٹا سا خطہ سرسبز شاداب ہے۔ یہاں پر جدید طرز کے متعدد فارم نظر آتے ہیں۔ یہاں ایسے مکانات تعمیر ہوئے ہیں جو شمسی توانائی سے گرم رہتے ہیں، یعنی کہ مکانات تو ایسے ہوئے ہیں جیسے کہ مطلب اس طرح مکان بنایا ہے کہ جو ہی ان پر آفتاب کی روشنی پڑتی ہے تو وہ گرم ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹا علاقہ ہے، اگر بارش یہاں کم ہوتی ہے، لیکن یہ چھوٹا علاقہ جو ہے یہ بہت سرسبز اور شاداب بھی ہے۔ دراز سے گزرنے کے بعد ننگے پہاڑوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ شاہراہ دریائے دراز کے کنارے کنارے ہوتی ہوئی کھربو نام کے گاؤں سے گزرتی ہے۔ دور چوٹیوں پر جب غروب ہوتے ہوئے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے پہاڑوں پر سونے کی چادر چڑھائی گئی ہے۔ ایسے ہی حیرت انگیز قدرتی نظارے دیکھنے ہوئے ہم شام کے وقت کرگل پہنچتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے بعد آگے جب گاڑی آگے چلتی گئی تو دراز کے گزرنے کے بعد ہی تو وہاں ننگے پہاڑوں کا سلسلہ لمبا سا سلسلہ شروع ہوا ہے، یعنی کہ بہت مطلب کیا پہاڑ ہیں لیکن ان کے درخت نہیں ہیں، ننگے پہاڑ ہیں۔ تو شاہراہ جو ہے وہ دریائے دراز کے کنارے پر مطلب جب دریا کے کنارے سڑک ہے، اس سے جب چلتے تو ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آتا ہے جس کا نام ہے کھربو۔ تو دور چوٹی پر جب نظر پڑتی ہے کہ جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان پہاڑوں پر کسی نے سونے کی چادر چڑھائی ہے۔ تو ایسے ہی حیرت انگیز نظارے دیکھتے ہوئے شام کے وقت یہ کرگل پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ لیہ کے بعد کرگل لداخ کا سب سے زیادہ آباد اور بارونق قصبہ ہے، یعنی کہ لیہ کے بعد کرگل لداخ کا سب سے کرگل ہے، یہ لداخ کا سب سے زیادہ آباد اور رونق قصبہ ہے۔ یہ قصبہ ننگے پہاڑوں اور ننگی پتھریلی وادیوں کے درمیان بہنے والی دریائے سورو کے کنارے پر آباد ہے، یعنی کہ ایک دریا وہاں بہتا ہے، یہ کرگل اسی دریا پر کے کنارے پر آباد ہے، جس دریا کا نام ہے دریائے سورو۔ اسی لیے اسے سورو ویلی بھی کہا اسی لیے اس کو سورو ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ کرگل کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 2750 میٹر ہے، یعنی کہ 2750 میٹر جو ہے کرگل کی اونچائی سطح سمندر سے ہے۔ یہاں کے ناقابل کاشت زمین کو قابل کاشت بنایا گیا ہے، یعنی کہ جو زمین بنجر تھی اس کو قابل کاشت بنایا گیا ہے کرگل کے لوگوں نے۔ کرگل کی آبادی کئی ہزار کے قریب ہے۔ سری نگر لیہ شاہراہ کرگل قصبہ کے بیچوں بیچ گزرتی ہے، یعنی کہ جب سری نگر سے نکلتے ہیں تو لیہ کی طرف تو بیچ میں کرگل کا قصبہ جو ہے وہ بیچوں بیچ آتا ہے۔ سری نگر سے لے جانے والی اور لیہ سے سری نگر آنے والی اکثر گاڑیاں رات کو کرگل میں ٹھہرتی ہے۔ اگر سری نگر سے ہمیں لداخ جانا پڑے گا تو رات کو کرگل میں ٹھہرنا پڑے گا۔ اگر لداخ سے سری نگر جانا پڑے گا تو اس آتے سمے بھی کرگل میں رات گزارنی پڑے گی، جس سے اس جگہ کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سیاحوں اور دیگر مسافروں کی آمد کی وجہ سے یہاں کئی ہوٹل اور بازار وجود میں آ گئے ہیں، جس کا اچھا اثر یہاں کی معیشت پر بھی پڑتا ہے، یعنی کہ جب رات کا قیام کرنا پڑتا ہوتا ہے کرگل میں تو اس میں کرگل کو چار چاند لگ گیا ہے، کیونکہ رونق میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سیاحوں اور دیگر مسافروں کو جب یہ ٹورسٹ یا باقی جو دیگر مسافر ہیں یہاں فار ایگزامپل یہ بزنس کے پیشے میں، تو وہاں ان کو ہوٹلوں میں رات کو رہنا پڑتا ہے اور بازار میں کچھ لانا پڑتا ہے، تو اس سے اس میں اچھا خاصا اثر پڑتا ہے معیشت پر۔ تو اس کے آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔